کہ افسوس اس شخص پر ہے، افسوس اس شخص پر ہے جو بات کرے جھوٹ بولے تاکہ لوگوں کو اس کے ذریعے سے ہنسائے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو خوب ہنساتا ہے، وہ بات جھوٹی ہوتی ہے۔ پھر آپ نے 2 مرتبہ فرمایا ویل لہ ویل لہ، افسوس اس پر، افسوس اس پر۔ دوسرا ترجمہ اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے کیا مشغلہ بنا رکھا ہے اور بیٹھا ہوا ہے اور جھوٹی باتیں بتا کے لوگوں کو کیا کرتا ہے، ہنساتا ہے، جھوٹی باتیں بتاتا ہے، یہ فرمایا۔ اور فرمایا تھے کہ یہ جھوٹی باتیں جو بتاتا ہے کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس میں دین کی توہین ہوتی ہے، کیا یعنی شریعت کے کسی حکم کی کیا ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے تو کلمہ کفر گویا یہ نکل گیا زبان سے، تو بیچاری کے تو ایمان کی بھی لالے پڑ گئی۔ یہ سب زبان کا ہے، جیسے آپ بہت فرماتے تھے اس زبان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور من صمت نجا، ایک روایت میں جو آدمی خاموش رہا اس نے نجات حاصل کی۔ یہ چیزیں مشائخ کے یہاں ہوتی ہیں۔ ایک عالم صاحب گئے حضرت مفتی محمود صاحب کی خدمت میں، عالم بھی تھے، حافظ بھی تھے اور حدیثیں پڑھاتے تھے، جو ہے وہ محدث ہو گئے۔ چونکہ پیر کی خدمت میں گئے تو کہا کہ حضرت میرے لیے کیا حکم ہے، یعنی میں 1 مہینے کے لیے آیا ہوں رمضان گزارنے کے لیے، آپ کے پاس کوئی خاص حکم ہو؟ نماز تلاوت تو ہے ہی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ باتیں نہ کرنا، کیا مقصود یہ تھا فضول باتیں نہ کرنا، کیا ضروری بات تو کر سکتے ہیں نا کہ بھائی پانی پلاؤ، لیکن اس اللہ کے بندے نے اس پر ایسا عمل کیا کہ آخر تک اس نے کلام ہی نہیں کیا، خاموش تھا۔ کوئی ضرورت پیش آ جائی تو کاغذ قلم لکھ لیا اس سے پرچی پر اور خادم کو دے دیا کہ فلان چیز منگوا بازار سے، کبھی قلم، کبھی اور کوئی چیز، کبھی دوائی کی ٹکی، جو بھی ہو۔ تو جو نئے نئے لوگ تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ یہاں ایک شخص آیا ہے لیکن یہ گونگا ہے، کیا وہ یہی سمجھے اعمال تو بہت کرتا ہے لیکن باتیں تو کرتا نہیں ہے، تو گونگا ہے۔ آخری اجلے میں وہاں باری لگتی تھی کہ آج فلاں مولانا کا بیان ہوگا، آج فلاں مولانا کا بیان ہوگا۔ دن میں تعلیم بھی ہوتی تھی، بیان بھی ہوتے تھے۔ تو ایک مرتبہ اسی مولانا کا نام آ گیا، اب اس کا بیان ہوگا، اب اس کا، تو وہ آگے اور محراب پر اس نے بیان کر لیا 1 گھنٹے کا، اور کتنے کا، 1.25 گھنٹے کا بیان کر لیا۔ اب وہ جو نئے نئے لوگ آئے تھے وہ حیران ہو گئے کہ ہم تو اس کو گونگا سمجھتے تھے، یہ گونگا ہے نہیں تو عالم ہے، وہ اصل تربیت ہے کیا۔ تو انہوں نے اس کو اتنا عام کہا کہ بس میں بات ہی نہیں کروں گا تاکہ شیخ کا منشا یہ نہیں تھا، لیکن اس نے اس کو عام قرار دیا، ٹھیک ہے۔ اصل وجوہات تھی کہ شیخ نے دیکھ لیا کہ یہ تو اعمال بہت کرتا ہے لیکن یہ باتیں کرتا ہے، کیا کرتا ہے، اعتکاف میں بیٹھا ہو تو اس سے باتیں کرے گا، اس سے باتیں کرے گا، اس سے باتیں کرنے نقصان ہوگا، اس سے کہ بھائی ایک بات کر لو، باتیں مت کرو، باتیں۔ اسی مسجد میں ایک مرتبہ میں بھی اعتکاف میں تھا تو ایک شخص نے خواب دیکھا، ان کو چھتا مسجد ہم کہتے تھے، مسجد میں جو ہے وہ سانپ اور بچھو ہیں اور گھوم رہے ہیں، سانپ کو ادھر جا رہا ہے، ادھر سے بچھو آ رہا ہے۔ تو حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ معبر تھے، تعبیر دیتے تھے، زبردست تعبیر، اللہ ادھر تعبیر دیتی بس وہی ہوتا تھا، کیونکہ وہ بہت اونچے درجے کے تھے نا۔ ایک شخص نے ایک مرتبہ خط لکھا کہ حضرت ہمارے رشتہ دار فلاں شہر میں ہیں، کلکتہ میں یا کہیں ہیں، تو میں نے دیکھا کہ وہاں جہاں وہ رہتے ہیں گلی میں ایک بیل مر گیا ہے، تو کتے جو ہے وہ گوشت کھا رہے ہیں لیکن لڑ رہے ہیں، کیا لڑ رہے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا اس کی تعبیر ہے ایسا لگتا ہے اس کا انتقال ہو چکا ہے، وہ جو تمہارا رشتہ دار ہے اس کا انتقال ہو چکا۔ فون وون تو تھے نہیں اس زمانے میں، اور ورثہ اب لڑ رہے ہیں وراثت کے اوپر، یہ دکان مجھے ملنی چاہیے، وہ کہیں مجھے ملنی چاہیے۔ تو اب جب اس نے پھر وہاں رابطہ کر لیا تو انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ آپس میں اب لڑ رہے ہیں، بھائی بہنیں جو بھی۔ تو یہ تعبیر بہت زبردست دیتی تھی۔ تو جس شخص نے خواب دیکھا کہ یہاں مسجد میں گھوم رہے ہیں یہ سانپ اور بچھو، حضرت نے فرمایا یہ معتکفین کی باتیں ہیں جو اعتکاف میں ہیں اور یہ فضول کلام بھی کرتے ہیں، سارے نہیں تو بہرحال بعض تو کرتے تھے، تو یہ انہی ہیں۔ مطلب تو یہ ہے کہ آدمی زبان سے نکالتا ہے ایک بات، گویا کہ بچھو نکالا زبان سے، یہ ڈنگ مارے گا دوسرے کو، ایک اور بات نکالی تو گویا کہ ایک سانپ نکلا، پتہ نہیں کتنے کو ڈسے گا، کتنوں کو، اور کتنوں کی دل آزاری ہو جائے گی، اور اس کی باتوں سے کتنے فتنے اور فساد برپا ہو جائیں گے۔ تو بہرحال
آپ نے یہ فرمایا کہ زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ حضرت عقبہ ابن عامر نے بھی ایک مرتبہ عرض کیا، فرماتے ہیں لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت من نجات،